جو کہ ثواب کی کتاب بھی ہے اور انقلاب کی کتاب بھی ہے، قانون بھی ہے اور دستور بھی ہے، اور حق یہ ہے کہ دنیا اسلام میں اور اس زمین پر اللہ کے قرآن کا ہی قانون چلنا چاہیے، اور اسی دن ہم کامیاب ہوں گے جب اس باطل نظام جمہوریت سے ہماری جان چھوٹے گی اور ووٹوں کے چکر سے نکل کر رنگ برنگے جھنڈوں سے اپنی جان چھڑا کے اور چہروں کے اور ان نظاموں کی پوجا کی بجائے خلافت کا نظام آئے گا اور قرآن کا قانون ہی دستور ہوگا۔ تھانوں میں، کچہریوں میں، گھروں میں اور ایوانوں میں اور زمینوں میں اور مکانوں میں اللہ کے قرآن کا قانون ہوگا۔ قرآن اللہ نے نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ اسے نافذ کیا جائے اور غالب کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان تحفہ عطا فرمایا۔ امام القبلتین بھی ہے، سید کائنات بھی ہے، سید ولد آدم بھی ہے، سید الثقلین بھی ہے، خطیب کائنات بھی ہے، امام المجاہدین بھی ہے، شافع محشر بھی ہے، شفیع الموحدین بھی ہے، فاتح ابواب الجنہ بھی ہے، سیرت اور صورت میں، حسن اور جمال میں اعلیٰ اور افضل مقام کے حامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے ہمیں یہ عظیم الشان تحفے عطا فرمائے۔ آج ہمیں اسی بات کا تقاضا ہے کہ ہم قرآن و سنت کی دعوت کو لے کے اٹھیں اور پوری دنیا پہ چھا جائے۔ قرآن و سنت میں ہی ہماری عزت ہے، قرآن و سنت ہی میں ہماری عظمت ہے، اور قرآن و سنت کے ساتھ ہی دنیا میں انقلاب آئے گا۔ بھول میں مت رہنا، دنیا کی چیزیں اور دنیا کے بنائے ہوئے منشور تمہیں عزت کبھی نہ دیں گے، انقلاب کبھی نہ آئے گا۔ انقلاب والی کتاب قرآن ہے، اور معاف کرنا آج ہم کتاب و سنت سے دور ہیں۔ آج ہم اپنی رائے، اپنے فتوے، اپنے امام کے قول، اپنے مسلک کی بات کے اوپر لگے ہوئے ہیں، یا ملکوں اور وطنوں کے قانون کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ کا قانون کبھی بدلہ نہیں کرتا۔ مت سمجھنا ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں، مت سمجھنا ہم اسلام قبول کرنے والے ہیں، مت سمجھنا ہم مسلمان کہلوانے والے ہیں۔ اللہ ہمارے بارے میں قانون بدل ڈالے گا، ہم جو مرضی کریں، ہم اللہ رب العزت کی بغاوت کریں، ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کریں، ہم شیطان کی اگر پوجا کریں، ہماری عورتیں بے پردہ گھومیں، ہم گھر گھر کے اندر موسیقی کی دھن پہ ناچیں، ہمارے موبائل کے اندر گندے گانے ہوں، تو اللہ ہمیں اس لیے معاف کر دے گا کہ ہم آمنہ کے لال علیہ السلام کی امت میں شامل ہیں۔ یہ بھول ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ۔ لوگوں کان کھول کے سن لو، تمہاری خواہشات کو دیکھا نہیں جائے گا، اہل کتاب کی خواہشات کو، بلکہ تم میں سے جو برا عمل کرے گا اس کی سزا ضرور پائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اسے بار بار سمجھایا جائے، واعظ بھی ہو، درس بھی ہو، خطبے بھی ہو، خطبہ جمعہ بھی ہو، جلسہ عام بھی ہو، کانفرنس بھی ہو، کیسٹیں بھی ہو، قرآن بھی ہو، بخاری بھی ہو، مسلم بھی ہو، ابو داؤد بھی ہو، نسائی بھی ہو، ترمذی بھی ہو، ابن ماجہ بھی ہو، غار ہیرا بھی ہو، غار ثور بھی ہو، مکہ بھی ہو اور مدینہ بھی ہو، اور بدر بھی ہو، احد بھی ہو، خندق بھی ہو، خیبر بھی ہو، حدیبیہ بھی ہو، فتح مکہ بھی ہو، حنین بھی ہو، موتا بھی ہو، تبوک بھی ہو، قادسیہ بھی ہو، یرموک بھی ہو، دعوت بھی ہو، جہاد بھی ہو، قتال بھی ہو، اللہ کا پیغام بھی ہو، پھر بھی ہم سبق حاصل نہ کریں، اپنی مرضی کرتے چلے جائیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسے ظالموں سے ہم خوب نپٹنے والے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی تباہیاں ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی بربادیاں ہیں۔ ڈرو اس عذاب سے جو جہنم کی آگ کا ہے، جو دوزخ کا ہے، جو رب کی پکڑ کا ہے۔ تو اللہ کے قانون کبھی بدلہ نہیں کرتے، اللہ اپنے قانون کو کبھی بدلہ نہیں کرتا۔ ہم جو سلوک اسلام کے ساتھ کریں گے، ہم جو سلوک قرآن کے ساتھ کریں گے، ہم جو سلوک آمنہ کے لال
अलैहिस्सलाम के फरमान के साथ करेंगे, वही रब हमारे साथ सलूक करेगा। और याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे सामने मिसालें बयान की है, बिगड़े हुए लोगों की कहानी मौजूद है। बताओ, तुमसे पहले इस जमीन पर कितने लोग रहते थे, कैसे कैसे लोग थे। फअम्मा समूद फअहलिकु बित्तागिया वअम्मा आद फअहलिकु बिरिह्इन सरसरिन आतिया। तुम्हें याद है इस जमीन पर कौमें आद भी थी, तुम्हें याद है इस जमीन पर कौमें समूद भी थी, तुम्हें याद है उनके साथ क्या हुआ था जब उन्होंने रब की जमीन पर अपने निजाम नाफिज करने चाहे, जब उन्होंने रब की जमीन पर शिरक किया, जब उन्होंने रब की जमीन पर गैरुल्लाह को पुकारा, जब उन्होंने रब की जमीन पर गुनाह आम किए, रब ने तबाह कर दिया। सख्खर अलैहिम सबअ लयाल व समानियत अय्यामिन हुसूमा। आज हम गाने सुने, फिल्में देखे, जिनाकारियां हो, नशा होता फिरे, इश्को मशूकी के खेल खेले जाए, तबाही ना आए, बर्बादी ना आए। अल्लाह का कानून नहीं है। 20वां पारा है, सूरतुल फजर है। अल्लाह कहते हैं, याद करो तुमसे पहले कितने लोग रहते थे, हमने उनके साथ क्या सलूक किया। कहां गया नमरूद, कहां गया फिरौन। इतने बड़े बड़े लोग जब रब की बगावतें करते थे, रब ने उनको सफाई हस्ती से मिटा दिया। ऐना बा जहल, ऐना बा लहब। अबू जहल कहाँ है, अबू लहब कहाँ है। जाओ सऊदी अरब के अंदर मदाइन सालिहा के इलाके देखो, इतने बड़े बड़े दरवाजे, इतने बड़े बड़े उनके प्याले रब ने तबाह कर दिए, खजूर के तनों की तरह मरे पड़े थे। याद करो कौमे लूत को, जिन्होंने गंदा खेल खेला, रब ने उनको कैसे मारा। जमीन से उठाए गए और आसमान की बुलंदियों पे ले जाए गए और फिर जमीन पे दे मारे गए, इतने जमीन में दरसाए गए कि नीचे से पानी निकल आया। कहाँ है कौमे शुआइब, कहाँ है ये लोग दुनिया के अंदर अपने आप को चौधरी समझने वाले, नंबरदार समझने वाले तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। कद खलत मिन कब्लिकुम सुनन फसीरू फिल अर्दि फंजुरू कैफ कान आकिबतुल मुकज़्ज़िबीन। याद रखो, जुर्म तुम भी करोगे, गुनाह तुम भी करोगे, नाफरमानी तुम भी करोगे, हम तुम्हें भी सजा देंगे, हम तुम्हें भी बतला देते हैं। वसकनतुम फी मसाकिनिल लज़ीना ज़लमू अनफुसहुम वतबय्यन लकुम कैफ फ़अलना बिहिम वदरबना लकुम अल-अमसाल। तरला करता हूँ, वक़्त निकाल के नावल न पढ़ना, डाइजेस्ट न पढ़ना, फिल्में न देखना, गाने न सुनना, ट्विंकल ट्विंकल न करना, सूरत इब्राहिम का मुताला करो। अल्लाह कहते हैं तुमसे पहले आखिर रकू है, आखिर रकू सूरत इब्राहिम का। लोग इसी जमीन पर रहते थे। ये बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़ इस बात का सबूत पेश करते हैं और बड़े बड़े टीले इस बात का सबूत देते हैं कि यहाँ कौमें बसती थी, आपने उनको तबाह कर दिया, आपने उनको बर्बाद कर दिया। आज हमारे साथ क्या हो रहा है,